بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سے جتنا مانگ لیا جائے اتنا کم ہے، چاہے وہ گناہوں سے معافی ہو یا رزق کی فراوانی۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھی بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے تمام گناہ معاف کر دے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ طائب ہوں اور اس سے بخشش طلب کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اگر ہم اللہ سے اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدبخت کہا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبخت کہہ دیں اس کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں بچتی۔ تو اللہ سے رو رو کر بخشش مانگے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا قرآنی عمل بھی بتانے جا رہے ہیں جو متعدد لوگوں نے آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدل عطا کیا۔ یہ عمل رزق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہ عمل روزہ افطار کرنے سے پہلے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی بارش نازل فرما دیں گے، بھوک کی کمی نہیں ہوگی، اور ان مشکل حالات میں بھی آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیں وہ عمل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار فرماتے تھے۔ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے تاکہ پورے اہتمام سے رمضان کا آغاز کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اس ماہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرماتے تاکہ اہل ایمان اس مبارک ماہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا،
تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ دوستو سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان جوش و خروش سے روزے رکھتے ہیں اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھ کر اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹ لے، مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں کہیں پر بھی زور یا زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد کے دنوں میں صحت یاب ہونے کے بعد روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور اگر اس کو شفا یابی کی امید نہیں ہے تو وہ اس صورت میں ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے۔ یعنی دین اسلام نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ رمضان کے تمام روزے آسان طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان المبارک کے گزارنے اس کی عبادات کا حق ہے اس طریقے سے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال سمیٹ سکیں۔ اور آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ رزق میں فراوانی کا خاص عمل ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس وقت کاروبار ایسے چل رہے ہیں کہ دو بندے دکان سے باہر ہوتے ہیں، گاہک کو اندر گھسا کر شٹر نیچے۔ میں ایسے فعل کا بالکل بھی حمایتی نہیں ہوں، لیکن بھوکے پیٹ کو کون سمجھائے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھروں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہر گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ وہ مالک و خالق جو ساری کائنات کا پروردگار ہے انشاءاللہ اس ماہ میں آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں آپ نے اسے لازمی کرنا ہے۔ عمل کو کہیں لکھ کر نوٹ کر لیں یا یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب سے کہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل لازمی کریں۔ بھائیو اور بہنوں، قرآن پاک کی ایک سورۃ المبارکہ ہے جس کا نام سورۃ الطلاق ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 جو کہ آپ کو سکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے کر رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ویڈیو محفوظ کریں تاکہ جب آپ فضائل سنیں تو عمل پر یقین اور بڑھ جائے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ وظیفہ یا عمل کرنے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ یقین کامل ہی ہے۔ اگر آپ کا یقین ڈاواڈول ہوگا تو وظیفہ میں وہ طاقت نہیں رہتی، کیونکہ جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کا کلام ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتا ہے تو وہ چیز ہم پر اثر بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہے یقین کامل۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت رزق کے حوالے سے بہت فضیلت والی آیت ہے، اسے آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، تو آپ اسے اس مبارک مہینے میں پڑھ کر رزق کو 70 گنا تک بڑھا سکتے ہیں۔ جب روزہ افطار کرنے لگیں تو روزہ کھولنے سے پہلے صرف 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں اور اللہ پاک سے رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس ایک آیت کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی برکت والی آیت ہے، خاص کر
تنگدستی اور رزق کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے خود بھی تلاوت کرنا ہے اور اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔